بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہینے کے پہلے اتوار میں یہاں ہمارا ایک اجتماع ہوتا ہے. رمضان کی وجہ سے صبح 9 سے 10 تک ہوتا ہے. رمضان کی وجہ سے اس کے اندر لوگ کم تھے, سو رہے ہوں گے, تو بہت اہم موضوع تھا, اس وجہ سے میں نے اس کو دوبارہ لیا ہے. اور پھر خاص طور سے یہ بات بھی چونکہ دوپہر میں اسی وجہ سے رکھا کہ کچھ لوگ اور بھی آ سکیں. جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں وقت میں, ہمارا فہم بھی بڑھتا جا رہا ہے اور کائنات یونیورس کی نالج بھی بڑھتی جا رہی ہے. اور یونیورس کی نالج بڑھنا دین کے اعتبار سے بڑی اہم بات ہے, اس لیے کہ کائنات میں یا یونیورس میں اللہ کی آیات ہیں. قرآن شریف نے ایک جگہ نہیں بہت سی جگہوں پہ یہ بات کہی کہ اس یونیورس میں, یہ کائنات میں جو چیز اللہ کی آیات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی انہیں آیات اللہ کا نام دیا, اللہ کی آیات, آیتیں. سورج گرہن ہوا, مسجد نبوی میں آپ نے خورشید لوگوں کو بلایا, خطبہ ارشاد فرمایا, نماز پڑھائی اور اس سے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ لوگوں وہم یا سپرسٹیشن میں مت پڑھنا, کسی کے مرنے موت زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سورج گرہن اور چاند گرہن دونوں اللہ کی آیات ہیں, اللہ کی آیتیں ہیں. قرآن شریف نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ صرف ایک جگہ کی بات میں, یہ اس یونیورس کی کریشن میں, اس کائنات کی تخلیق میں, یہ کوئی اپنے لوگوں میں سے کسی سے کہہ دی جگہ دے دیں اور دوسرے بس اتنے نہیں بھی سب پورا ڈسٹرب مت کریے. وہ تو پیچھے سے ایک دو لوگ ہیں, وہ خود خیال رکھیں گے کہ اس یونیورس کی کریشن میں ان فی خلق السماوات والارض, آسمانوں اور زمین یہ سب ملا کر یونیورس کائنات ہو گئی. واختلاف اللیل والنہار, اور دن اور رات میں جو چینجز ہیں وہ تبدیلیاں ہیں. لآیات لأولی الالباب, لازماً آیات ہیں, آیتیں ہیں, لیکن عقل والوں کے لیے ہیں وہ. تو اللہ کی آیات اللہ کے کلام میں بھی ہیں, وہ الفاظ کی شکل میں ہیں, اور اللہ کی آیات کائنات میں بھی ہیں, یونیورس میں. وہ الفاظ کی شکل میں نہیں ہیں, وہ ایونٹس کی شکل میں ہیں, واقعات کی شکل میں ہیں, سائنٹیفک فینومینن, سائنسی مظاہر کی شکل میں ہیں, جغرافیکل فینومینن, جغرافیائی مظاہر کی شکل میں ہیں. قرآن میں جو اللہ کی آیات ہیں وہ فائنل ہو گئی, اب ایک حرف بھی نیا نازل نہیں ہوگا. کائنات میں جو اللہ کی آیات ہیں وہ قیامت تک ان کا نزول جاری رہے گا, نازل ہوتی چلی جائیں گی. دونوں کا نام اللہ نے آیت رکھا ہے. اور آیات میں اللہ کی تضاد, کنٹرڈکشن ممکن نہیں ہے. وہ بھی آیتیں ہیں, یہ بھی آیتیں ہیں اس میں, اور پھر اس کا مطلب وہ جو الفاظ کی شکل میں آیتیں ہیں ان میں تضاد کبھی ممکن نہیں ہے. تو اس لیے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی چلی جائے گی جیسے جیسے ہماری کائنات کی نالج بڑھتی چلی جائے گی, دین کی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی چلی جائے گی. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے, میں اس پر بات بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, اس لیے کہ اس میں کافی وقت لگے گا. رؤیت ہلال کا جو مسئلہ ہے اس پر, اور بہت مختصر میں چلوں گا, زیادہ تبصرے نہیں کرتے ہوئے, صرف کچھ فیکٹس اور حقائق کو لے کر, اس لیے کہ اسی میں کافی وقت لگے گا. دو طرح کے اختلافات ہیں جو بنیادی طور پر جس میں رؤیت ہلال کے سلسلے میں جو پیش آتے ہیں. یہ پہلا ہے, اس میں سے نمبر 1 یہ اوپر والا, کہ ایک جگہ چاند دیکھا جائے تو کیا ساری دنیا میں مانا جائے گا اسے یا مقامی مانا جائے گا. یہ تو پہلا پوائنٹ ہے. اور یہ دوسرا, اس پہ اختلاف ہے, اس لیے کہ یہ مسلک بھی ہے کہ دنیا میں کہیں نظر آ جائے ساری دنیا میں چاند مانا جائے گا, اور یہ بھی ہے کہ نہیں, مطالعے یعنی مطلع جو ہوتے ہیں, جو افق ہوتے ہیں, جو ہورائزنس ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ہر جگہ کے. تو کہیں ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا. جہاں ہوگا وہاں کا مانا جائے گا, جہاں نہیں ہونا ممکن نہیں ہے نظر آنا وہاں کا نہیں مانا جائے گا. پھر یہ دوسرا پوائنٹ ہے نیچے, کہ کیا رؤیت جسے کہتے ہیں فزیکل سائٹنگ,
نظروں سے دیکھنا آنکھ سے ضروری ہے یا اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ چاند ہوا تھا، یا اس کا علم کافی ہے؟ اس پہ بھی اختلاف ہے. کم زیادہ کی بات نہیں ہو رہی کہ کتنے رائے، بعض طرف کم ہے بعض طرف زیادہ، لیکن یہ 2 پوائنٹ ہیں اختلاف کے. یعنی یہ 4 ہو گئے، یہ 2 لکھے ہوئے، پہلے میں 2 رائے ہیں اور یہ نیچے جو لائن ہے اس میں 2 رائے ہیں. تو یہ 4 باتیں ہیں، یعنی 2 اختلافات. اس میں سے پہلے کو لے رہے ہیں ابھی ہم، کہ ایک مقام کی رویت کہ دوسری جگہ کے لیے معتبر ہوگی یا نہیں ہوگی. دنیا میں کسی ایک جگہ نظر آ گیا تو وہ باقی دنیا کے دوسرے مقامات کے اوپر مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا کہ چاند ہوا تھا. اس میں زمانے قدیم سے متقدمین کہتے ہیں، وہ علماء جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، ان کی بڑی اکثریت، عظیم اکثریت، اس کی رائے، ان کی رائے یہ رہی ہے کہ کہیں ایک جگہ دیکھ لیا جائے ساری دنیا میں اسے مانا جائے گا. یہ بہت ہے، آپ کو حیرت ہوگی سن کر اسے. ہر مسلک کے علماء کی رائے یہی ہے، پرانے جو چلے آ رہے ہیں قدیم. حیرت اس لیے ہوگی کہ عملاً ہمارے ایسا نہیں ہو رہا ہے، اور اس میں ہر مسلک کے علماء ہیں. لیکن ابھی ہم بات کو، میں ان کے کچھ حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں بات کو. یہ 2 حدیثیں 2 روایات ہیں جس کی بنیاد پہ اختلاف ہے. میں وقت نہیں تھا، میں ہندی نہیں کر سکا اس کی، اور اگر باریک ہو تو میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں پیچھے والوں کے لیے، باریک اگر ہو تو. مسلم شریف میں کریب کے حوالے سے نقل کی گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ام الفضل بنت حارث، حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ جو ہیں، انہوں نے کریب کو امیر معاویہ کے پاس کسی کام سے شام بھیجا. سیریا میں تھے، شام میں امیر معاویہ، وہاں پہ گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس ان کے کام سے شام پہنچا سیریا، اور رمضان شروع ہوتے وقت میں شام ہی میں تھا. جب رمضان شروع ہوا تو وہیں تھے وہ. میں نے جمعے کی رات کو رمضان کا چاند دیکھا، اور رمضان کے اختتام کے وقت میں مدینہ منورہ پہنچا تھا. مہینے بھر سے زیادہ وہاں رہے وہ. جب شروع ہوا تو وہیں پر تھے، رمضان بالکل اینڈ جب ہو رہا تھا تو اس وقت وہ مدینے پہنچے تھے. یہاں حضرت عبداللہ بن عباس نے مجھ سے چاند کے بارے میں پوچھا کہ تم نے چاند کب دیکھا؟ میں نے جواب دیا کہ میں نے جمعے کی شب کو چاند دیکھا تھا. انہوں نے دریافت کیا کیا تم نے خود دیکھا تھا؟ میں نے کہا کہ ہاں میں نے خود دیکھا تھا، اور لوگوں نے بھی دیکھا تھا، اور امیر معاویہ نے بھی اسی حساب سے روزہ رکھا. اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لیکن ہم نے تو ہفتے کو دیکھا، لہذا ہم یا تو شوال کا چاند دیکھ کر روزے ختم کریں گے یا 30 پورے کر کے. نہیں نظر آئے گا تو 30 پورے کریں گے اپنے ہفتے کے دن کے حساب سے. ہم نے تو سیٹرڈے دیکھا تھا، فرائیڈے نہیں دیکھا تھا. تو یا تو ہم چاند دیکھیں گے اس کے حساب سے، جو بھی نظر آ جائے، یہاں نظر نہیں آئے تو اپنے 30 پورے کریں گے وہی 70 ہفتے کے دن کے حساب سے. وہ جمعے والا ہم نہیں مانیں گے جو تم نے وہاں دیکھا تھا. پہلے انہوں نے یہ تحقیق کر لی کہ تم نے خود دیکھا تھا، انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی دیکھا تھا اور بہت سے اور لوگوں نے بھی دیکھا تھا. اب یہ دوسری حدیث ابو داؤد کی، جس میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں نے کیونکہ چاند نہیں دیکھا تھا لہذا روزے شروع نہیں کیے، چاند نظر نہیں آیا تھا، رمضان سے پہلے کی بات ہے. پھر مدینہ کے باہر سے ایک شخص آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس نے چاند دیکھ لیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت فرمایا کہ کیا وہ مسلم ہے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا، یعنی ہاں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، تمام مسلمانوں کے لیے ایک ہی کافی ہے. بس ایک نے گواہی دے دی. یعنی آپ ایک بات اور دراصل ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ، مدینہ چھوٹی سی بستی ہے، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو نہیں جانتے، اسے پوچھ رہے ہیں کیا تم مسلم ہو؟ تو ایک بڑا غیر معروف آدمی ہے، کوئی معروف آدمی بھی نہیں ہے، اور خالی اتنا کہنا کافی تھا. اس نے کہا ہاں میں مسلم ہوں، کہا گواہی ہو گئی. بہرحال فرمایا کہ اس نے اسبات میں جواب دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکبر، تمام مسلمانوں کے لیے ایک ہی کافی ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ کھانا ترک کریں اور روزہ رکھیں. سنن ابی داؤد میں ایک اور روایت ہے جسے 5 دیگر کتب میں بھی روایت کیا گیا ہے اور صحیح بتایا گیا ہے. حضرت ابو عمیر بن انس اپنے انصاری چچا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ موسم ابرآلود تھا اور ہم شوال کا چاند نہیں دیکھ پا رہے تھے. ہم نے روزے کی حالت میں دن شروع کیا
پھر دن کے آخر میں ایک کارواں آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہوں نے پچھلے دن شوال کا چاند دیکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ روزہ ختم کر لیں، پھر وہ اگلے دن عید کی نماز پڑھانے کے لیے گئے۔ یہ دو روایتیں ہیں جن کی بنیاد پر اختلاف ہے۔ یہ اوپر والی جو ہے اس سے دلیل اس بات کی لی جاتی ہے کہ کہیں اگر اور دوسری جگہ ہوا تھا وہ یہاں کے لیے تسلیم نہیں کیا جائے گا، یہاں پر خود دیکھ، جب یہاں کا دیکھا جائے گا تو یہاں کا مانا جائے گا۔ یہ نیچے والی جو ہے یہ دو واقعات، ایک رمضان شروع کرنے کا، ایک رمضان ختم کرنے کا، یہ نیچے کے دونوں واقعات۔ ان دونوں میں یہ ہے کہ خبر آئی باہر سے تو اس کی بنیاد پر رمضان شروع کرنے کے روزے شروع کر دیے گئے اور اس کی بنیاد پر رمضان ختم کرنے کے روزے ختم کر دیے گئے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ دیکھ لیا سب جگہ کے لیے ویلڈ ہے، وہ اوپر والی روایت کو جو کہ نہیں مانتے اس لحاظ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک صحابی کا قول ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد ہے۔ یہ وہ وہاں سے آئے شام سے، حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا، انہوں نے کہا ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بتایا تھا، ہم تو ایسے ہی کریں گے، جب کہ اپنے یہاں دیکھیں گے تو کریں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ ایک صحابی کا اجتہاد ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، مطلب روایت پہ اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ اس بات پہ اوپر کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے غلطی ہو سکتی ہے فیصلہ کرنے میں، رائے قائم کرنے میں۔ تو بہرحال ایک بات اور ہے غور کرنے کی، خالی اتنی نہیں کہ نیچے والی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اور اوپر والا ایک صحابی کا اجتہاد ہے خود۔ ایک بات اور ہے غور کرنے کی، وہ جو اوپر روایت ہے اس میں آپ دیکھیں، غور کریں تو سیریا میں، شام میں تھے وہ جو قریب جنہوں نے وہاں پر چاند دیکھا تھا جمعے کو، جب انہوں نے چاند دیکھا اس وقت وہ شام میں تھے، ملک شام میں، اور یہ مدینہ منورہ میں تھے۔ واپس لوٹ کر گفتگو ہو رہی ہے پرانی بات کی، 1 مہینے پہلے کی، جب دیکھا اس وقت وہ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، اور شام جو ہے وہ اتر پچھم میں پڑتا ہے، نارتھ ویسٹ میں سعودی عرب کے، یعنی پچھم میں پڑ رہا ہے، مطلب یا ہورائزن کے اعتبار سے۔ تجربے سے آپ لوگوں کو اتنا معلوم ہوگا، ابھی جغرافی کی بات ہم بات کو کریں گے، کہ چاند مغربی ممالک میں پہلے نظر آتا ہے، تاریخ وہاں پر پہلے ہوتی ہے، اور مشرق میں بات کو ہوتی ہے، پورب میں بات کو ہوتی ہے، پچھم میں پہلے ہوتی ہے تاریخ۔ یہ پچھم میں تھے وہ، شام میں، جہاں انہوں نے فرائیڈے کو دیکھا تھا۔ یہ علاقہ اس کے پورب میں ہے، جہاں آنے کے بعد یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کا چاند ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے اس بات کا کہ وہاں نظر آیا ہو اور یہاں نہ نظر آیا ہو۔ اور یہ جو دوسرے نیچے کے جو دونوں واقعات ہیں، اس میں پہلے میں لکھا ہے کہ ہم مدینے کے باہر سے ایک شخص آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سے کہا کہ اس نے چاند دیکھ لیا ہے۔ اس لینگویج سے یہ معلوم ہو رہا ہے قریب ہی کہیں تھا، سفر میں آ رہا تھا، اس نے کہا میں چاند دیکھتا ہوا آ رہا ہوں۔ یہ ایسا نہیں کہ وہ 1 مہینے بعد آیا ہے اور وہ اتنی دور کے سفر کے اوپر تھا، وہاں پر تھا وہ مہینے بھر پہلے، اور پھر آنے کے بعد بتا رہے ہیں، وہ تو پہنچا وہاں پر، اس نے کہا میں چاند دیکھتا ہوا آ رہا ہوں۔ تو یہ تھوڑے سے فاصلے کی بات ہے، نہ یہ ذکر ہے کہ کدھر سے آ رہے ہیں، پورب سے یا پچھم سے، اس کا بھی فرق پڑتا ہے، لیکن کہیں سے بھی آ رہے ہوں، ابھی یہ بہت قریب کی بات ہے، یہ کوئی دور دراز کی بات نہیں ہے۔ ایسی نیچے والا واقعہ کہ تیسرے پہر کے قریب کی بات ہے کہ وہ شخص پہنچا، یہ جو نیچے ہے اس کے اندر 2 واقعے ہیں، نیچے والا تیسرے پہر کے قریب کی بات ہے کہ ایک شخص آیا باہر سے سفر سے، تو کارواں آیا ایک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے پچھلے دن، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہوں نے پچھلے دن شوال کا چاند دیکھا ہے، شام کو دیکھا تھا انہوں نے، اگلے دن تیسرے پہر کو پہنچ رہے ہیں وہاں، جس وقت پہنچے تو تیسرے پہر کو جب پہنچ رہے ہیں، شام کو دیکھا تھا، کوئی رات کو سفر نہیں کرتے تھے، صبح کو سفر کیے، وہاں کے آب و ہوا میں اور ماحول میں دوپہر کو بھی نہیں کرتے ہیں، دوپہر کو تو سارا کاروباری زندگی رک جاتا ہے، گرمی شدید ہونے تک صبح فجر کے بعد سے سفر ہوا، اور اس کے بعد پھر آخر کا حصہ نکل گیا تو پھر اس کے بعد سفر شروع ہوا، سفر ایسے ہوتے تھے۔
کوئی ایک آدمی ہو تو اس سے الگ کر لے پورا کیروان، تو وہ ایسے ہی کرتے تھے. اور اونٹوں سے سفر ہو رہا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جیسے بریلی ہے اس سے تھوڑے آگے سے آ رہے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی دوسرے ملک سے آ رہے ہیں بڑے لمبے چوڑے فاصلے سے. تو یہ جو واقع نیچے والے ہیں اس میں فاصلہ نہیں ہے. جو مدینے میں داخل ہو رہے ہیں داخل ہونے سے پہلے چاند دیکھتے ہوئے آ رہے ہو. مدینے کے لوگوں کو نظر نہیں آیا تھا, یہاں پر ابر تھا, وہاں پر بادل نہیں رہے ہوں گے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر, ان کو نظر آ گیا اور انہوں نے آ کے اطلاع دی, مان لیا گیا. وہ جو پہلا واقعہ ہے اس کے اندر ملک دوسرا ہے اور بہت دور ہے اور پچھم میں ہے, یہ سب باتیں ایک ساتھ. تو خالی یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ وہ ایک صحابی کا اجتہاد ہے, دونوں آپس میں ایک دوسرے ٹکرانے نہیں ہے, یہ کلیش نہیں ہے دونوں میں کہ ہم اس کے مقابلے میں اس کو نہیں مانیں گے. تو اصل میں تو بات پھر ابھی اسی جگہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسرے نیچے والے حصے پہ ہم دیکھیں کسی ایسی چیز کا اعلان کہیں نہیں کیا کہ کہیں دوسرے ملک میں بھی ہو تو اسے مان لیا گیا. اس کی بنیاد پہ یہ طے کر لینا کہ چاہے جس ملک میں ہو ہم مان لیں گے, یہ درست نہیں ہے. یہ نیچے والے واقعے کی بنیاد پر, اس لیے کہ قریب کے لوگ تھے, وہ قریب سے راستے میں انہوں نے دیکھا تھا. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ایک ہی جگہ دیکھ لیا تو پوری دنیا میں مانا جائے گا. اور پہلے واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر دور ہوا تو ممکن ہے کہ یہاں نہ مانا جائے. اور دونوں واقعے ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہے ہیں. میں آگے چلتا ہوں. یہ تو اصل میں دراصل اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, سوچنے سمجھنے اور اس کے اندر جیسے بھی رائے ہوئی سوچنے سمجھنے والوں کی. لیکن کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے جیسے رائے رکھی ہے وہ بھی بات کو اسے دیکھیے آپ. پہلے ممکن نہیں ہے یہ آج کل تو خاص طور سے اصل میں پرانے علماء کے فتوے اور ابھی پھر نئے سرے سے پھر چلا ہے کیمپین چلی ہے. ابھی پرانے علماء کے ہر مسلک کے علماء کے فتوے, یہ بھی اہم بات ہے. لیکن ابھی نئے سرے سے کیمپین چلی ہے کہ اگر دنیا کے کسی حصے میں نظر آ گیا تو ہمارا سعودی عرب کے حساب سے ہوگا, سعودی عرب نہیں دنیا میں کہیں بھی نظر آ گیا تو ہمارا اس کے حساب سے ہوگا, روزہ بھی اسی حساب سے ہوگا, روزہ ختم بھی اسی حساب سے ہوگا. یہاں پر چاند ہونا ممکن تھا یا نہیں تھا؟ نہیں تھا. وہ کہتے ہیں نہ ہو یہاں پر چاند ہونا ممکن, پھر بھی اس کے حساب سے وہ ساری دنیا کی یونٹی کے حساب سے ڈیٹ بدل گئی. میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں, ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے اسے دیکھیے. یعنی اس کا اور پچھلے لوگوں کو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا پہلے تو ان دونوں حدیثوں کی بنیاد پر, ان دونوں روایات کی بنیاد پہ فیصلہ کیا تھا. اس کی انڈرسٹینڈنگ یا اس پہ ان نکات پر وہ شاید غور نہیں کر سکے فاصلوں والے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے, کیوں ممکن نہیں ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. ممکن ہی نہیں ہے, اس کا علم نہیں تھا اس جغرافی کا جو آج ہمیں ہے. میں نے بڑی محنت سے نکالے یہ ٹائم, بہت وقت لگا اس میں, مختلف جگہوں کے. مان لیجیے لیما, یہ پیرو جنوبی امریکہ میں ہے. لیما کے اندر چاند نظر آیا اور یہ تاریخ یہی لی ہے جو ہماری چاند نظر آنے کی تاریخ تھی. 19 جولائی کو چاند کا سعودی عرب میں اور بہت سے ملکوں میں اعلان ہوا کہ چاند دیکھا ہم نے, جو ابھی گزری جولائی. اس دن تھرسڈے تھا, جمعرات. تو لیما میں 19 جولائی میں غروب کا وقت ہو رہا ہے 6 بجے شام ایگزیکٹ. افطار کا وقت ہے وہاں 6 بجے شام لیما میں. یہ سارے نقشے میں نے سب کے نکال کر دیکھیں. تو اب وہاں پہ گواہیاں آئیں, دیکھا گیا. اگر دیکھا گیا اور وہاں پہ گواہیاں اکٹھی ہوں, پھر حکومت طے کرے, کمیٹی طے کرے, پھر اناؤنسمنٹ کرے, تو 2 گھنٹے معمولی بات ہے. اس میں 2 گھنٹے کا اوسط میں نے مانا ہے کہ 2 گھنٹے لگیں گے اناؤنسمنٹ میں, باقی دنیا تک بات پہنچانے میں. 6 بجے افطار کا وقت تھا, 8 بجے اناؤنسمنٹ ہوا. جب لیما میں یا جنوبی امریکہ میں 8 بجے ہیں شام کے, جمعرات کی شام کے, تو ٹوکیو جاپان کے اندر اگلے دن صبح, جمعے کی صبح کے 10 بجے, جمعے کی صبح کے 10 بج چکے ہیں جب جمعرات کی شام کو انہوں نے وہاں چاند دیکھا ہے. اور وہاں پہ روزے کا وقت ٹوکیو میں ختم ہو رہا ہے 2:57 کے اوپر, فجر جو ہو رہی ہے. 7 گھنٹے گزر چکے ہیں تب اطلاع آ رہی ہے. بغیر سحری کا روزہ بھی نہیں رکھ سکتے, اور ہر سال ایسی ہوگا. یہ کسی ایک سال کا اتفاق نہیں کہ اگر چاند وہاں دیکھا جائے گا تو ٹوکیو والے بغیر سحری کا رکھیں گے اور صبح سے اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ کچھ نہیں کھانا ہے, کچھ نہیں کھانا, اطلاع نہیں ہے وہاں سے.
اور ساری امت جو ہے وہاں کی اطلاع پہ نظریں اور سب اپنا کھانا پینا روک کر بیٹھے رہیں. اسلام اتنا ایبسرڈ دین نہیں ہے, اتنا امپریکٹیکل, اتنا غیر عملی دین نہیں ہے. سیول ساؤتھ کوریا کی راجدھانی ہے, جنوبی کوریا کی, وہاں بھی 10 بجے ہیں. جب یہاں 8 شام کے بجے, وہاں یہ ساری جو ہیں یہ فرائیڈے کی ہیں. یہ لسٹ جو ہے, پیچھے والوں کو نظر آ رہا ہے اسکرین یا روشنی کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا؟ تو 10 بجے سیول میں, اور 3:38 پہ ٹائم ختم ہو رہا ہے سحری کا. اس کے بعد اطلاع آ رہی ہے 10 بجے ختم ہو چکا ہے وقت سحری کا. اگلے دن 3:38 پہ صبح وقت ختم ہو چکا ہے. 12 بجے رات کو یہ ولاڈی واسٹک میں اسے پی ایم ہونا چاہیے. ولاڈی واسٹک یہ پی ایم ہونا چاہیے, غلط ہو گیا ہے. یعنی دوپہر کے 12 بجے ولاڈی واسٹک رشیا میں ہے, روس میں. ولاڈی واسٹک میں دوپہر کے 12 بجے, جس وقت اگلے دن دوپہر کے جس وقت 8 بجے ہیں شام کے, وہاں جہاں سے اعلان ہوا ہے. اور روزے کا ٹائم, سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے 4:44 صبح پر. کوالالمپور ملیشیا صبح کے 9 بجے ہیں اس وقت, اور 5:51 کے اوپر ختم ہے. وہاں فجر کا وقت شروع ہے, سحری کا وقت ختم ہے. آکلینڈ اور نیوزی لینڈ کے اندر 1 بجا ہے دوپہر کا, اور 5:57 پر ہی یہاں پر سحری کا وقت ختم تھا. نہیں, کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہیں. 7 گھنٹے گزر چکے ہیں, 7 آورس. تو اس وقت تک بیٹھ کر انتظار کریں گے تب وہاں سے اطلاع آئے گی. دنیا کے آخری مقام کا خیال کر کے اطلاع کے لیے بیٹھے, سارا دن گزر جائے گا, اور پھر معلوم ہوگا کہ نہیں تھا, کسی نے نہیں دیکھا. یہ پورا چارٹ دیکھ لیں آپ. یہ سوا فجی کی راجدھانی ہے, وہاں بھی دوپہر کے 1 بجے ہیں. 5:21 پہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. سڈنی آسٹریلیا میں ہے, 11 بجے ہیں اس وقت وہاں پر دن کے دوپہر کے, اور 5:28 پہ سحری کا وقت ختم تھا. یہ تھا اگر لیما جنوبی امریکہ میں چاند دیکھا گیا. دیکھیے لاس اینجلیس کے ہیں, یہ لاس اینجلیس میں مسلمان بہت ہیں. لاس اینجلیس کیلیفورنیا کے ان کی جو کیلیفورنیا اسٹیٹ ہے اس کی راجدھانی ایک طریقے سے. لاس اینجلیس امریکہ میں وہی 19 جولائی جمعرات کو اگر وہاں پر چاند دیکھا جائے تو وہاں کے بھی یہ ٹیبل دیکھ لیجئے کہ ٹوکیو میں دوپہر کے 2 بج چکے ہیں اس وقت, جب لاس اینجلیس میں رات کے 10 بجے, اس لیے کہ 8:03 پہ وہاں پر مغرب ہے لاس اینجلیس میں. تقریباً 2 گھنٹے لگیں گے اعلان کے اندر. اگر لوگوں کی گواہی لی جائے گی, یہ ہوگا, آپس میں فیصلے ہوں گے, اس کے بعد اعلان ہوگا, اس کے 2 گھنٹے مانے. میں نے 10 بجے اعلان ہو رہا ہے رات کو, وہاں پہ رات کو 10 بجے اعلان ہو رہا ہے. اس وقت اگلے دن جمعے کے 2 بج چکے ہیں ٹوکیو میں, اور صبح کے 2:57, تقریباً 12 گھنٹے 11 گھنٹے کا فرق ہے. صبح کے 2:57 کے اوپر سحری کا وقت ختم تھا. یہاں دوپہر کے 2 بج چکے ہیں. ساؤتھ کوریا کے اندر دوپہر کے 2 بج چکے ہیں, یہ سحری کا وقت ہے 3:38 صبح کا. ولاڈی واسٹک میں شام کے 4 بج چکے ہیں, اور 4:44 صبح پر سحری وقت ختم ہونے کا تھا. کوالالمپور میں 1 بجا ہے دوپہر کا, 5:51 کے اوپر سحری کا وقت ختم تھا صبح. 5 بجے شام کے آکلینڈ نیوزی لینڈ میں, جس وقت رات کے 10 بجے جمعرات کے لاس اینجلیس میں. نیوزی لینڈ کے آکلینڈ کے اندر اگلے دن کے شام کے تیسرے پہر کے 5 بجے ہیں, وہاں بھی اور فجی میں بھی, سوا کے اندر بھی. اور ان دونوں جگہوں پہ صبح کو روزے کا وقت ختم ہو رہا ہے, اور شام کو پورے 12 گھنٹے کے بعد اتنا 12 گھنٹے کا فرق بیٹھ رہا ہے. ایسے سڈنی میں یہ 3 بجے شام کو, اس وقت اطلاع مل رہی ہے ان کو 3 بجے شام کو, جبکہ اسی دن صبح کو 5:28 پہ ان کے سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا. ممکن نہیں ہے. اسلام اتنی ایبسرڈ. اب یہ مطالعے کا علم اور یہ چیزیں کہ میں یہاں پر اپنی میز کے اوپر بیٹھ کے سب جگہ کے چارٹ میری میز پر آ جاتے ہیں, میرے کمپیوٹر پر آ جاتے ہیں, وہاں پر میں سحری اور افطار کے ختم کے اور غروب اور طلوع کے وقت دیکھ لیتا ہوں. یہ تو لوگ جا کر بھی پتہ نہیں لگا سکتے تھے. یہ چیزیں پہلے ممکن نہیں تھیں. تو اب اس کو کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ اسلام ایسی چیز کا حکم نہیں دے سکتا کہ ایک جگہ چاند دیکھا تو پوری دنیا کے اندر چاند ہو جائے گا. وہ اس لیے ممکن نہیں ہے. اسے تو جانے دیجئے کہ چاند سچ مچ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, نہ ہوا ہو بعض جگہوں پہ, لیکن روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے اس دن کا. اگلے دن سے رکھ سکیں گے, اس دن کا رکھنا ممکن نہیں, اس لیے کہ سحری کا وقت گزرے ہوئے وقت ہو چکا بہت, جب ان کو اطلاع آئے گی. چاہے چاند ہوا تھا یا نہیں تھا, روزہ نہیں رکھ سکتے. روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں ہے, بغیر سحری کا ہوگا. تو اب دنیا کے بہت بڑے حصے کے اندر لوگ بغیر سحری کا پہلا روزہ رکھا کریں, اس انتظار میں سارے بیٹھے رہا کریں, اگلے دن کھانا نہیں کھائیں کہ کہیں سے شاید اطلاع دنیا میں کہیں سے آ جائے, اور کم سے کم 20 گھنٹے انتظار کریں, یعنی اگلے دن شام تک کا. تو یہ بالکل
ناقابل عمل بات ہے اور یہ ایبسرڈ بات ہے، اور اسلام اتنا غیر فطری دین نہیں ہے. تو اس لیے وہ بات غلط ہے کہ ایک جگہ کا چاند ساری دنیا کے، چاہے جتنے بڑے بڑے علماء نے کہی ہو، ان کے سامنے یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ اعداد و شمار نہیں تھے اس وقت. انہوں نے جن حدیثوں کی بنیاد پر غور کیا وہ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر لی پہلے ہی، کہ اصل میں وہ واقعہ دور کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل قریب کی بات پر کہا تھا کہ یہ کسی دور کی بات کے لیے نہیں کہا تھا، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہو رہا. اور ہے دیکھیے میں نے کچھ اس سے بھی زیادہ دور کا ہی ہے. ڈلنگم یہ الاسکا میں ہے، یہ بھی امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہے الاسکا میں، لیکن زیادہ اور ایکسٹریم ویسٹ میں ہے یہ الاسکا. یہاں کے آپ تیزی سے دیکھ لیجیے پڑھنے کے بجائے، شام کے 6 بج چکے ہیں ٹوکیو میں. جب وہاں پہ دیکھیے اصل میں سن سیٹ ہو رہا ہے کہ رات کو 11:15 بجے رات کو سورج غروب ہو رہا ہے الاسکا میں ہوتا ہے. وہ ہمارے بیٹے جہاں انگلینڈ کے اندر وہاں 9:30 بجے سورج غروب ہوتا ہے پھر شام میں رات میں، وہاں اور آگے بڑھ گئے ہیں، یہاں 11:15 بجے ہو رہا ہے. تو یہاں 11:15 بجے تو سورج غروب ہو رہا ہے، تو رات کے 1 بجے مان لیجیے اعلان ہوا. اب اس لیے میں نے فرائیڈے لکھا ہے کہ وہ جمعرات کا جمعہ بن چکا ہے وہ 12 بجے کے بعد، اس لیے لفظ فرائیڈے لکھ دیا میں نے وہاں. تو اب رات کے 1 بجے جو اعلان ہو رہا ہے یہاں پر شام کے 6 بج چکے ہیں، اور یعنی اگلے دن کا روزہ ختم ہونے کا تقریباً ٹائم ہونے جا رہا ہے. شام کے 6 بج چکے ہیں، یہ ٹائم سب لکھے ہوئے ہیں. شام کے 6 بج چکے ہیں سیول میں، رات کے 8 بج چکے ہیں ولاڈی واسٹک میں، شام کے 5 بجے، رات کے 9 بج چکے ہیں نیوزی لینڈ کے اندر اور سواک اور فجی کے اندر رات کے 9 بج چکے ہیں. تو یہ اگر لوگ کہتے ہیں صرف مکے کا، پریکٹیکل مکے کا بھی نہیں ہے، اتنا ہیوج ڈیفرنس تو نہیں ہوگا اس، لیکن ایسا ہوگا بالکل کہ بس بیٹھے ہوئے انتظار میں، بس وہاں سے خبر آ جائے جلدی سے کچھ کھایا اور ختم کر دیا. اور بعض جگہ ایسے ہی ممکن ہے کہ وقت نکل چکا ہو ان کا. لوگ کہتے ہیں صرف سعودی عرب کا مانیں گے، تو کوئی اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ صرف سعودی، تو پھر دنیا میں ہر جگہ کا ہر ایک مانے. لیکن بہرحال اعداد و شمار اس کے بھی دیکھ لیجیے، پریکٹیکل نہیں ہے یہ ود ان لمٹس تو آ رہے ہیں بعض. مکے کے اندر جمعرات کے اندر 7:08 پہ سورج غروب تھا 19 جولائی میں. ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ 9 بجے اعلان ہو رہا ہے، تو جاپان میں 3 بجے اور 2:57 پہ وقت ختم ہو چکا ہے، یعنی یہاں تو وقت ختم ہو چکا ہے ٹوکیو کے اندر. باقی جگہوں پہ ہے ذرا سا مارجن، 3:38 پہ ختم ہو رہا ہے اور 3 بجے اطلاع آ رہی ہے، 5 بجے اطلاع آ رہی ہے، ان کا ختم ہو چکا ہے، ولاڈی واسٹک کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. ملیشیا میں تھوڑا سا ٹائم ہے، اور لیکن یہ کہ پوری رات جاگنا پڑے گا، رات بھر انتظار کرتے رہیں کہ ہوا یا نہیں ہوا، اس کے لیے رات بھر بیٹھ کر انتظار کرتے رہیں. بعض مقام ہیں جو بالکل مارجن کے اوپر ہیں، فجی کے اندر وقت نکل چکا ہوگا، اور یہاں تھوڑا سا وقت ہوگا آسٹریلیا کے اندر. تو یہ یہاں پہ بھی وقت جو ہے وہ بالکل مارجن سے تقریباً نکل چکا ہے نیوزی لینڈ کے اندر. تو یہ بات ممکن نہیں ہے، اس لیے وہ بالکل ہر حالت میں کینسل کر دینی ہوگی کہ دنیا میں کسی ایک جگہ چاند نظر آ جائے وہ ہر جگہ کے لیے ویلڈ ہوگا، یہ درست نہیں ہے. اس کے میں نے وہ بھی تھے کہاں گئے، یہ حدیثیں رہ گئیں. اچھا فتاوی رہ گئے نقل کرنے، میں سمجھ رہا تھا ہیں نقل کرنے رہ گئے. اس میں شیخ ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے، اس میں فتویٰ جو ہے دارالعلوم دیوبند کی جو فتاوی کی جو ان کی کتاب جو فتاوی کی جلدیں ہیں، اس کے دارالعلوم دیوبند کے سارے فتوے اس میں کہ دنیا میں کسی جگہ مغرب یا مشرق کہیں بھی چاند ہو جائے ساری دنیا میں مانا جائے گا. اس میں فتویٰ جو ہے احمد رضا خان صاحب کا ہے کہ کہیں پہ بھی چاند ہو جائے پوری دنیا میں مانا جائے گا. ان کی جو بہار شریعت ہے یہ بریلی مکتب شرک کے مولوی امجد صاحب، ان کا فتویٰ ہے کہ دنیا میں کہیں نظر آ جائے کسی بھی دوسرے علاقے کے اندر چاند مانا جائے گا. اس پر مفتی کفایت اللہ صاحب کا فتویٰ ہے، اس پر مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کا فتویٰ ہے، اس پر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا فتویٰ ہے. یعنی ہر مسلک کے، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، ان سب کے مسلکوں کے فتوے جو ہیں وہ اس بات کے اوپر ہے کہ دنیا میں کہیں نظر آ جائے دوسری جگہ چاند مانا جائے گا. ایک تو حیرت اس بات کی ہے کہ سب کے فتوے تھے اور اس کے بعد پھر یہ رویت حلال کمیٹیاں بنی ہوئی کیوں ہیں؟ یعنی اب آنے کے بعد ہم کہتے نہیں ممکن نہیں، اب ہم اختلاف کرتے، لیکن اصل بات تو یہ کہ تو شروع سے ہی اپنے اپنے الگ الگ ڈراگ بجاتے چلے آ رہے ہیں. یہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ یہ اس سے پہلے کہ کبھی کہ صاحب کہیں پر بھی ہو گیا اور اطلاع آ گئی تو ہم نے مان لیا. اور سب کے یہاں کے فتوے، بریلی مکتب فکر کے بھی فتوے اسی پر ہیں، احمد رضا خان صاحب کے بھی، اور دیوبندی مکتب فکر کے بھی فتوے اسی پہ ہیں. بیٹھے ہوئے اپنی اپنی طے کر رہے ہیں کہ صاحب یہاں پہ دکھا یا نہیں دکھا، وہاں چاہے دکھ گیا ہم نہیں مانیں گے. اور بہرحال نہیں ماننا چاہیے، یہ بات اپنی جگہ ہے. اس پرانے کے اوپر نہیں چلے آ رہے تھے اور اسے نہیں ماننا چاہیے، میں بتایا کہ یہ عملی بات نہیں ہے.
تو ایک ایشو تو طے ہو رہا ہے خالی ان اعداد و شمار سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ایک ایشو تو فائنل ہو رہا ہے کہ دنیا کے ایک حصے میں دیکھ لیا جائے تو وہ پوری دنیا کے لیے ویلڈ نہیں ہوگا. کچھ حصے ایسے بھی ہوں گے کہ جہاں پر نظر چاند وہاں کتنی دوری تک کے لیے ہوگا, کہاں سے نہیں ہوگا, اس کا تھوڑا سا کانسیپٹ میں دوں گا ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں. اگلا پوائنٹ لیتے ہیں ہم. آپ اگلے پوائنٹ سے پہلے اسے سمجھ لیں پہلے کہ یہ مختلف مقامات پر چاند کی تاریخوں میں فرق ہوتا کیوں ہے. یہ نقشہ زمین پر اس پہ سامنے ہے ہندوستان. یہ لائٹ بند کر سکتے ہیں آپ, امیج بہت دور نا ہلکی جا رہی ہے. نہیں پہلے یہ اتوار میں یہ ہو چکی ہے بات کا, اور لیڈیز کو نہیں دکھا پیچھے, ان کا بہت 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 ویزیبل نہیں تھا. کسی اور طرف کی جلائیں, اسے بند کر دیتے. اور میرے منہ پہ کیمرہ فوکس کرنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ اسی کو دیکھیں بس. یہ زمین ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لی کہ زمین جو ہے اس کا روٹیشن جو ہے وہ ایسے نہیں ہے, یہ کلاک وائز روٹیشن ہے. زمین ایسے نہیں گھوم رہی, زمین ایسے گھوم رہی ہے. اینٹی کلاک وائز. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں. اب اس میں ایسے گھومنے میں یہ دو لائنیں میں نے کھینچی ہوئی ہیں. یہ ایک لائن آ رہی ہے, یہ تو سعودی عرب خاص مکے پہ آ رہی ہے لائن, مکے پہ آ کے رکی ہے. یہ جو آدھی ہے الٹے ہاتھ کو, یہ سعودی عرب ہے یہ پورا ملک, اور یہ لائن جو ہے یہ مکے پہ آ کر رکی ہے. اور یہ دوسری لائن جو ہے یہ پوری زمین کو کراس کرتی ہوئی بنائی ہے میں نے. یہ ایک ایسی فرضی لائن ہے جو دوسری بنائی ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ ایک ادھر کے حصے کا چاند الگ اور ادھر کے حصے کا چاند الگ تاریخ میں. وہ فرضی ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں سے ہوگا تقسیم. ایک لگا لیا ہم نے کہ مان لیجئے یہاں تک, یہاں کے الٹے ہاتھ میں چونکہ مغرب کے پچھم کے ممالک میں پہلے نظر آتا ہے, پورب میں بعد میں, تو ادھر سے پچھم, اس لائن سے پچھم میں مان لیجئے کہ چاند ہوا تھا اور اس لائن سے پورب میں نہیں ہوا تھا. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اسے پہلے اس پروسیس کو سمجھیں کہ دیکھیں یہ زمین ایسے گھومتی ہوئی آ رہی ہے جیسے میں نے ابھی گھما کر آپ کو دکھائی تھی. یہ سامنے ہے سورج, سورج اس طرف سے پڑ رہا ہے اس زمین کے اوپر, سورج کی روشنی, اس لیے کہ ادھر اجالا ہے, اور اس کی بیک میں ہے اندھیرا, پیچھے اندھیرا ہے, یعنی پیچھے رات ہے. جتنے حصے ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں, یہ یہاں گھوم رہی زمین, یہاں رات سے نکل کر دن میں آتے چلے جا رہے ہیں, اور پھر دن سے ادھر پیچھے کو گھوم گئے, رات ہوتی چلی جا رہی ہے. تو جتنے ادھر رائٹ ہینڈ سے غائب ہو رہے ہیں ادھر سب رات ہوتی چلی جا رہی ہے. سامنے دن ہے, سامنے سے سورج ہے. اب یہ ہمارا ہندوستان ہے, یہ انڈیا, یہ ابھی چاند نہیں ہوا ہے کہیں دنیا میں, کہیں نہیں ہوا, ہم اس سٹیج پر ہیں. زمین گھوم رہی ہے. ہندوستان کی شام ہوئی, یہ بالکل کنارے پہنچتے پہنچتے شام میں نکل گیا ہندوستان. شام ہوئی اور مغرب ہوئی, اب بالکل اندھیرے میں نکل گیا. سعودی عرب میں ابھی اجالا ہے, شام ہے, تیسرا پہر ہے, یہ سعودی عرب ہے. یہاں بھی اجالا ہے, یہاں بھی تیسرے پہر کا ٹائم ہے, شام اندھیرا نہیں ہوا ہے. اب مان لیجئے کہ یہ وہ وقت ہے جب چاند نکلا ہے, اصل چاند. نکلنے سے پہلے اور نکلنے کے بعد چاند جو ہے وہ, اب یہ پھر لمبی بات ہے کہ کیوں چند منٹ رہتا ہے پہلی تاریخ کا چاند, اور پھر فوراً بعض اوقات چند ایک منٹ سے بھی کم بعض اوقات. تو وہاں جو اندھیرا ہو چکا ہے وہاں کے لیے تو چاند غروب ہو چکا ہے. نکلا تھا لیکن غروب ہو گیا, اس وقت تک نکلا ہی نہیں تھا جب شام ہوئی تھی. تو اب سعودی عرب یہاں پر پہنچتے پہنچتے یہ شام ہوئی, اب اس وقت چاند نکلا ہے جب سعودی عرب اندھیرے میں گیا. تو ان کی ڈیٹ بدل گئی سعودی عرب والوں کی, اس لیے کہ اسلامی کیلنڈر میں تاریخ بدلتی ہے مغرب کے وقت سے. ہندوستان کی ڈیٹ پہلے بدل چکی ہے. چاند کی تاریخ کو سمجھیے, یہی ابھی جو سسٹم چلا اسی کو دیکھ لیں. جیسے 19 جولائی کو سعودی عرب والوں نے کہا ہم نے چاند دیکھا تھا, 19 جولائی کو یہاں پر چاند نہیں نظر آیا,
ہندوستان میں. تو ہندوستان ادھر گھوم کر نکل گیا, چاند نہیں دکھا. اب چاند آیا اور یہ جیسے ہی اندھیرے میں جا رہا ہے سعودی عرب, ویسے ہی چاند نظر آیا. اور یہاں مان لیجیے 19 جولائی ہے, 19 جولائی کے تو ان کا مہینہ بدل گیا جیسے چاند نظر آیا. ان کا مہینہ شعبان سے رمضان اسٹارٹ ہو گیا. انڈیا کا اسٹارٹ نہیں ہوا ہے رمضان, اس لیے کہ ان کا چاند نہیں ہوا تھا. گھومتی جا رہی ہے زمین, گھومتی جا رہی ہے. جب پورا ایک چکر گھوم چکے گی, یہ کمپلیٹ جب ایک چکر گھوم چکے گی, یہ سارے راستے جو ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان کی ڈیٹ بدلتی چلی جا رہی ہے. پہلا رمضان ان کا آتا چلا جا رہا ہے, آتا چلا جا رہا ہے. اب یہاں سے جو حصے آ رہے ہیں یہ پہلے گئے تھے, ان کا تھا, ان کی تاریخ اگلی آ گئی ہے. ان کا یہ جب پہلے جا چکے تھے وہاں پر, تو ان کی تاریخ جو ہے وہ شعبان, اگلے شعبان کی ہو گئی تھی. یکم رمضان اسٹارٹ نہیں ہوئی تھی. اب ان کی 30 شعبان کی تاریخ آ رہی ہے. یہ پورا ایک دن گزر گیا, ایک پورے 24 گھنٹے گزر گئے. اس 24 گھنٹے کے بعد اب یہ اندھیرے میں گیا ہندوستان. اب ان کو چاند نظر آیا, وہ جو پچھلے دن ہوا تھا. تو اب ان کو چاند نظر آیا, تو اس لیے ان کا رمضان ایک دن بعد, ان کو وہی چاند ان کو ایک دن بعد نظر آئے گا, جب 24 گھنٹے پورا اس رات کو گزار کر, پورے دن کو گزار کر اس جگہ تک پہنچیں گے, جب اندھیرے میں پہنچیں گے. تو ان کی ڈیٹ ایک دن پہلے بدل چکی ہے سعودی عرب والوں کی, اس لیے کہ چاند اس اسٹیج سے نظر آنا شروع ہوا تھا, اس جگہ سے. اس سے پہلے نظر آنا شروع نہیں ہوا تھا. تو ان کی ڈیٹ یہاں سے بدلی, ان کی بدلی نہیں, جو پہلے جن کی پہلے رات ہو چکی ان کی نہیں بدلی. پورے 24 گھنٹے کے بعد ان کی چاند کی تاریخ بدلے گی. یعنی ان کا یکم رمضان یہاں سے ایک دن پہلے شروع ہوگا, اور ہم لوگوں کا یا دوسرے لوگوں کا, اس لائن سے ادھر کا, ہماری, ہم اپنی بات نہیں کر رہے, یہ جو لائن ہے بڑی, اس لائن سے ادھر کے لوگوں کا رمضان جو ہے وہ ایک دن بعد شروع ہوگا. یعنی چاند رویت ہلال نہیں ہوگی اور نہیں دیکھا جا سکے گا. یہ تو تھی یہ سمجھانے والی بات کہ کیسے یہ زمین گھومنے سے کیسے فرق پڑتا ہے. اب ایک بات اور سمجھیں کہ یہ زمین ایسے نہیں گھوم رہی جیسے میں نے آپ کو بتائی. اس کا جو دھرا ہے یہ بالکل ایسا نہیں ہے سیدھا, یہ تھوڑا سا ایسا ہے, ٹلٹیڈ ہے. 23 ڈگری 23.4 ڈگری پہ ایسے گھوم رہا ہے وہ. یعنی یہ جو سینٹر ابھی تک میں نے آپ کو یہ جو بنا کر بتایا تھا, یہ سیدھا بتایا تھا. اصل پوزیشن جو ہے اس کی وہ یہ ہے, ایسے زمین ایسے ہے اور یوں گھوم رہی ہے, ایسے ایسے گھوم رہی ہے. 23 ڈگری کے اوپر اپنے دھرا جو ہے اس کا یوں ہے. تو اس کا چکر اصل میں اس طرح کا ہے زمین کا. ایسا ہونے سے فرق اس بات کا پڑ جاتا ہے, دونوں میں فرق ہو گیا. اب فرق اس لیے ہو جاتا ہے کہ اب اگر سورج اس طرف ہے تو یہاں سے زمین کے ادھر کے حصے پہ پڑے گا, نیچے والے کو, اوپر والے پہ نہیں پڑے گی روشنی اس کی, اگر اس سائڈ میں ہے. یعنی اب وہ پورا وہ پچھم کا فرق نہیں رہے گا, جنوب اور شمال کا بھی تھوڑا سا ہو جائے گا فرق. سورج اگر اس طرح ہے تو یہ افریقہ پہ پڑے گا, یہ جنوبی امریکہ ادھر پڑے گا. یہ پورا وہ پچھم کے خالی فرق نہیں رہے گا, ادھر پچھم پہ پڑ رہا ہے, پورب پہ نہیں پڑ رہا, بلکہ جنوب والے حصے میں سورج کی روشنی, اگر سورج ادھر ہے تو پڑے گی, یا چاند نظر آئے گا تو جنوب والے حصے سے نظر آئے گا اور شمال والے حصے سے نہیں نظر آئے گا. اس زمین کے یہ گھومنے سے فرق یہ پڑا. یہ گھومنے کا سسٹم جو ہے وہ یہ جو جھکی ہوئی ہے اس کو دیکھیے ذرا سا, یہ ہے اس کا چکر. سورج کے چاروں طرف زمین اس طرح سے گھوم رہی ہے, خود بھی گھوم رہی ہے اپنے اس کے اوپر, اور دونوں یہ اینٹی کلاک وائز روٹیشن ہے, گھڑی کی سوئیوں کے الٹی سمت میں, اپنے دھرے پر بھی, اور جو سورج کے چاروں طرف گھومتی جا رہی ہے وہ بھی اینٹی کلاک وائز ہے. تو اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ جس وقت, اب یہ تیز ہے, میں ہلکا نہیں کر پایا اسے, جب یہ یہاں سے گزری ہے تو یہ اوپر والا حصہ ہے سورج کی طرف, اور جب یہ اوپر سے گزر رہی ہے تو زمین کے نیچے والا حصہ ہے سورج کی طرف. تو اس میں شمال اور جنوب کے مطلع کا فرق بھی پڑتا ہے. اگر خالی سیدھی گھوم رہی ہوتی تو مشرق و مغرب کا پڑتا بس. اب شمال اور جنوب کے مطلع کا بھی, بطالے کا بھی فرق پڑ جاتا ہے. اب اس کا نیٹ ریزلٹ دیکھیے کیا ہے, جو ایکچولی لوگوں نے کیلکولیٹ کر کے نکالا ہے, جو کیلکولیشن کرتے ہیں وہ نیٹ ریزلٹ دیکھیے. انیس جولائی 2012, وہی جو گزرا مہینہ ہمارا, اس دن پوزیشن کیا تھی؟ جمعرات کا دن تھا. چاند کی پوزیشن کیا تھی 19 جولائی کو؟
دنیا کے کن کن حصوں کے اندر. یہ ان دونوں، ایک تو زمین ایسے گھوم رہی ہے، دوسری ٹلٹ ہو کر گھوم رہی ہے. تو پوزیشن جو تھی اس کی دنیا کے یہ میپ ہے، نقشہ ہے. اب وہ اس میں گھومنے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حصہ جو ہے، یہ نیچے والا جنوب کا، اس کا بھی فرق پڑے گا. 19 جولائی کی پوزیشن یہ ہے نیو مون تھرسڈے 19 جولائی. 19 جولائی کی پوزیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حصہ جو گرین ہے یہ تو سمندر پر ہے، یہاں پہ کوئی جزیرہ بھی نہیں ہے. گرین حصہ وہ ہے کہ جہاں پر اگر کوئی ہو تو وہاں پہ چاند کلیئر نظر آئے گا اتنے علاقے کے اندر. زمین کے اس علاقے کے اندر کوئی ہو، یہ والا حصہ ہے، یہ وہ ہے کہ اگر پرفیکٹ کنڈیشنز ہوں، اونچائی، ہائٹ، سب چیزیں ٹھیک ٹھاک ہوں تو یہ حصے میں نظر آئے گا. یہاں بھی زمین کا کوئی حصہ نہیں آ رہا، کوئی جزیرے ہوں تو ہوں. یہ والے اب یہ دو حصے آ رہے ہیں، یہ مٹیالہ اور یہ گرے کلر اور لال کلر. یہ گرے کلر اور لال کلر جہاں سے گزرے وہاں چاند دیکھنا ممکن ہے، لیکن وہ گیجٹس کے ساتھ میں ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، وہ ان کے سائنٹیفک انسٹرومنٹس کے تھرو دیکھا جا سکتا ہے. بس لوگ، پبلک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی جس پوزیشن میں چاند ہوگا. یہ کہاں ہے؟ افریقہ میں اور جنوبی امریکہ میں اور میکسیکو میں، باقی زمین پر کہیں نہیں، اور وہ بھی ننگی آنکھ سے لوگ نہیں دیکھ سکتے. اس لیے 19 جولائی کو جو گواہی سعودی عرب میں کچھ لوگوں نے دی وہ جھوٹی تھی. آج تو ہمیں سب چیزیں ایسے معلوم ہے، یعنی مسٹیکن آئیڈینٹی کہہ لیں، ہم جھوٹی نہ کہیں. اب اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ انسانی گواہی کے اندر یہ غلطیاں ممکن ہیں کہ کسی جگہ چاند ہونا ممکن ہی نہیں تھا، وہاں دکھ گیا کسی کو. کہیں چاند سچ مچ لازمن ہوا تھا لیکن کسی کو نہیں دکھا پوری بستی میں. تو یہاں پر صرف افریقہ کے اس حصے میں دیکھا جا سکتا تھا، وہ بھی سائنٹیفک انسٹرومنٹ سے، ننگی آنکھ سے نہیں. چلو آبزرویٹری سے ہی دیکھا، لیکن یہاں دیکھا جا سکتا تھا افریقہ کے نچلے حصے کے اندر، اور وہاں دیکھا جا سکتا تھا برازیل وغیرہ کے اندر، جو جنوبی امریکہ کے اس حصے کے اندر، اور میکسیکو کے اندر. اس کے علاوہ دنیا میں کہیں چاند نظر نہیں آ سکتا تھا. یہ سعودی عرب پہ سے نہیں گزرا. یہ دیکھ لیں آپ، یہ چاند، یہ شیڈ جتنے حساب سے چاند دیکھنا ممکن نہیں. سعودی عرب اس جگہ ہے، یہاں پہ چاند دیکھنا، یہاں پہ چاند نظر آنا ممکن ہی نہیں تھا. گواہیاں آئیں وہاں پر، دو گاؤں سے گواہیاں آئی تھیں وہاں، اور اس کے بعد وہاں پہ اعلان کر دیا گیا 20 تاریخ کے روزے کا، 19 جولائی کو دیکھے جانے کا. اب یہ تو ہے اس کی پوزیشن. اس سے دیکھیے کہ 20 جولائی کو آگے کیا ہوا. یہ ویب سائٹ جو ہے پوری دنیا کے، انہوں نے 170 سال کے پرانے ریکارڈ چاند کے جہاں جہاں اویلیبل تھے وہ ملا کر جمع کیا، اور ان سے ٹیلی کیے اپنے ریزلٹس کو. انہوں نے، خالد شوکت صاحب نے، یہ ایکچوئل رپورٹس ہیں کہاں سے، یہ سب اکٹھی کرتے ہیں کہ 19 جولائی کو کہاں سے، سب جگہ ناٹ سین کی، ہر جگہ سے ناٹ سین آ رہی ہے رپورٹ. آسٹریلیا ناٹ سین، برونی ناٹ سین، کینیڈا ناٹ سین، چلی ناٹ سین، یہ ڈومینیکو، فرانس، انڈونیشیا، جاپان، کینیا، سب جگہ سے ناٹ سین کی رپورٹ آ رہی ہے. نائجیریا آفیشیل اناؤنسمنٹ از سین، لوگوں نے نہیں دیکھا لیکن انہوں نے پھر اس کی سعودی عرب کی بنیاد پہ اعلان کیا. تو یہ گرین لکھا ہوا ہے، آفیشیل اناؤنسمنٹ از سین، پبلک نے نہیں دیکھا. یہ سب جگہ سے ناٹ سین کی آ رہی ہے. سین سعودی اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ دیکھا گیا. یہاں پر دو گاؤں ہیں، وہاں سے ان کی بنیاد پر، ان کی گواہی کی بنیاد پہ کہا گیا کہ چاند ہوا تھا سعودی عرب سے. پھر بہت سے ملکوں نے سعودی عرب کا سن کر اعلان کیا، ورنہ پبلک کی طرف سے سب جگہ سے ناٹ سین کی اطلاع آ رہی ہے. اب یہ اگلی تاریخ ہے، دیکھیے اگلی تاریخ کی پوزیشن یہ ہوئی. ایک دن میں اتنا فرق پڑا ہے زمین کے گھومنے میں، اور چاند بھی چونکہ زمین کی چاروں طرف گھوم رہا ہے. چاند چھوٹا بڑا کیسے ہوتا ہے یہ بھی دکھاؤں گا میں آپ کو. لیکن اب چاند اتنا پھیل چکا ہے، اتنا بڑا کہ وہ دنیا کے اتنے بڑے حصے میں دیکھے گا 19 جولائی کو ننگی آنکھ سے. یہ الگ بات ہے کہ بدلی ہو تو نہیں نظر آیا، بدلی اگر نہیں ہو